لہذا ہم فلم کے آغاز میں جیف نامی شخص کو اپنی کشتی پر دیکھتے ہیں۔ وہ اور اس کے ساتھی سانپ پکڑ کر بیچتے تھے، اور اس وقت یہ لوگ سانپوں کو پکڑنے کے لیے ایسی خطرناک جگہ جا رہے تھے جہاں مانا جاتا ہے کہ وہ جگہ ملعون ہے۔ وہاں دنیا کا سب سے بڑا، سب سے خطرناک کرمزن ایناکونڈا رہتا تھا، جو آسانی سے کسی بھی چیز کا شکار کر سکتا ہے، چاہے وہ اس کا اپنا ایناکونڈا ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ لوگ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں اور جیف کا کپتان جیف سے مزید رقم کا مطالبہ کرتا ہے کیونکہ یہ بہت خطرناک جگہ تھی۔ یہاں وہ اور اس کی کشتی محفوظ نہیں تھی۔ 0:38۔ جیف بھی پیسے نکال کر اسے دیتا ہے، لیکن اس بار غلطی سے پیسے نیچے گر گئے۔ جب کپتان پیسے اٹھا کر کھڑا ہوا تو جیف نے اچانک اس کی گردن پر چاقو سے وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ اسی چاقو سے جیف نے پھر اپنا گلا کاٹ کر دریا میں پھینک دیا، جیسے کسی کو کھانا کھلا رہا ہو۔ یہ چیز ان کے دوسرے ساتھیوں نے بھی دیکھی تھی۔ جیف انہیں بتاتا ہے کہ وہ غداروں سے نفرت کرتا ہے۔ یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور جنگل میں ایک بت دیکھتے ہیں، ایسا بت جس پر سانپوں کی بھرمار تھی، اور یہ دیکھ کر جیف کہتا ہے کہ کرمزن ایناکونڈا کی کہانی سچی تھی۔ دوسری جانب جیف کے ساتھیوں کو بہت سارے سانپ ملے جنہیں دیکھ کر وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ جلد ہی وہ انہیں اپنے تھیلوں میں بھرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف جیف اپنی بندوق اس بڑے کرمزن ایناکونڈا کی تلاش میں نکالتا ہے۔ جب ان 3 ساتھیوں میں سے ایک سانپوں سے بھرے تھیلے کو واپس کشتی میں ڈالنے آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے کپتان کے ساتھی کی بے سر لاش پانی میں کھڑی ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچانک لاش دوبارہ پانی میں ڈوب گئی، اور تیرتے ہوئے کوئی بڑی چیز اس کی طرف آنے لگی۔ خوفزدہ ہو کر یہ شخص جنگل کی طرف بھاگتا ہے، لیکن اس کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ ایک بڑا ایناکونڈا اب اسے اپنے چنگل میں لے چکا تھا۔ اس کے گرد لپٹا ہوا، اس کی ہڈیاں توڑ کر اسے کھانے جا رہا تھا۔ اچانک منظر کٹ جاتا ہے اور ہمیں جنگل میں اس کے دوسرے ساتھی کو دکھایا جاتا ہے۔ اس ساتھی نے اچانک کچھ پھینکا اور ڈر گیا۔ دراصل اس نے اسی بڑے ایناکونڈا کی لاش کو جھکا ہوا دیکھا تھا۔ جیسے ہی وہ ایناکونڈا درخت پر چڑھا، اس کے پیٹ کو دیکھ کر صاف معلوم ہوا کہ اس نے انسان کو نگل لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ شخص جان بچا کر بھاگتا، اچانک اس کے ساتھی کی لاش اس کے سامنے آ گئی، جس پر ایک عجیب سا مائع لگا ہوا تھا، کیونکہ سانپ اب اسے منہ سے نگل چکا تھا۔ اس آدمی کو اپنے سامنے پھینک کر اس سانپ نے اب اس آدمی کو اپنے چنگل میں جکڑ لیا ہے۔ درخت کے ساتھ جڑنے سے اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں اور پھر وہ اسے کھانا بھی شروع کر دیتا ہے۔ دور جیف خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور خوش تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو بچانے کے بجائے ایسے کھڑا تھا جیسے سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو۔ دراصل وہ اس ایناکونڈا کو پکڑنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ اسے اپنی شاٹ گن سے بے ہوش کرنے جا رہا تھا۔ جنگل کے سارے جانور شور مچانے لگتے ہیں۔ ان کی آوازیں سن کر یہ ایناکونڈا یہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ منظر کٹ جاتا ہے اور دوسری طرف ہمیں بیلنگ نامی ایک شخص نظر آتا ہے۔ بیلنگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرکس میں کام کرتا ہے، لیکن اس سرکس کے بند ہونے کی وجہ سے وہ تمام فنکاروں کو سرکس کے مالک سے خرید لیتا ہے، کیونکہ وہ ان تمام فنکاروں کو اپنے ساتھ تھائی لینڈ لے جانا چاہتا تھا اور وہاں ایک نیا سرکس کھولنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ دریا کے راستے تھائی لینڈ جانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں، اور جب یہ لوگ راستے میں ہوتے ہیں تو پھر لکڑی کے ڈبے سے آگے کا راستہ مل جاتا ہے۔ ان کا کپتان چاہتا تھا کہ وہ اپنا راستہ بدل لے، لیکن اس طرح انہیں تھائی لینڈ پہنچنے میں کافی وقت لگے گا۔ 3:38۔ بیلنگ نے کپتان کو دھمکی دی کہ کچھ بھی ہو جائے ہم وقت پر تھائی لینڈ پہنچ جائیں گے کیونکہ ہمارا شو وہاں ہے۔ میں نے اس کے لیے پیشگی رقم لی ہے، اگر ہم نے شو نہیں کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ جواب میں کپتان کہتا ہے کہ پھر میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بارود سے اڑا دیں، یہ جانے بغیر کہ انہیں اپنے کام سے کتنا بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ ان تمام کنٹینرز کو بموں سے جلا دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ان کا راستہ صاف ہو گیا، لیکن جیسے ہی بارش ہوئی ان کے جہاز پر بہت سارے سانپ آ گئے، کیونکہ وہ تمام برتن سانپوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ڈر کے مارے یہ لوگ کہیں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کئی لوگ بری طرح سانپوں کی زد میں آ چکے تھے۔ ان کا مشترکہ منصوبہ یہاں چالاکی دکھاتا ہے، اور ایک پریشر پائپ کے ذریعے یہ تمام سانپ اپنے جہاز سے گرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔
लेकिन बाथ रूम के अचानक गिरने की वजह से बहुत सारे सांप बेलिंग पर गिर पड़े जो बाथ रूम में छुपा हुआ था। इनसे बचने के लिए वो दरिया में छलांग लगाकर साहिल पर पहुंच जाता है। लेकिन इसकी बदकिस्मती, एक किंग कोबरा इसे काटने के लिए हाजिर था। इससे पहले कि वो इसे काट पाता, यहाँ एक शख्स ने इस पर बाजू रखकर उसे कुचल दिया। 4:52। ये शख्स जेफ था जिसने बेलिंग की जान बचाई। इसीलिए बेलिंग उसे अपने जहाज पर लाता है। जेफ सबको बताता है कि वो एक जंगली एक्सप्लोरर है और एक हादसे की वजह से वो यहाँ जंगल में फंस गया। यहाँ अचानक उनके एक साथी ने कान पकड़कर जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। जेफ करीब जाता है और उसके कान को करीब से देखता है, फिर अपनी उंगली पर किट लगाकर इस लड़के के कान के पास ले जाता है और हम देखते हैं कि अचानक उसके कान से सांप का बच्चा निकला और जेफ का हाथ काट लिया। और उससे जेफ को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इस सांप को उठाकर पानी में फेंक देता है। जमीन, जो यहाँ खड़ी थी, ये सब देख चुकी थी। जमीन खुद सांपों का माहिर था। वो जानती थी कि सांप के जहर से मुदाफत हासिल करने के लिए इंसान को सांप का बहुत सा जहर अपने जिस्म में डालना पड़ता है। और वो ये बात बेलिंग को भी बताती है और कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये जेफ अच्छा इंसान है। देखो कैसे सांप ने उसे डस लिया लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ जेफ इस कश्ती के कप्तान से मिलता है। वो चाहता था कि कप्तान अपनी कश्ती को अपने नक्शे के मुताबिक किसी जगह ले जाए। जैसे ही कप्तान ने इस जगह के बारे में सुना, उसने अपनी बंदूक निकाली और जेफ को गोली और कहता है, अगर तुमने दोबारा यहां जाने की बात की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। क्या तुम ये नहीं जानते? वो जगह मलून है। यानी कप्तान को भी क्रिम्सन एनाकोंडा का इल्म था। ये सब सुनने के बाद जेफ फी अलहाल वहां से जाना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो जाता है, कप्तान जो यहां मछलियां पकड़ रहा था कि फिशिंग रॉड अचानक नीचे से जोर से खींचती। उसे खींचते ही कप्तान खुद पानी में गिर गया। दरअसल ये जाल जेफ ने कप्तान को पकड़ने के लिए बिछाया था। उसने कप्तान को अपने जाल में फंसा लिया था, जिस जाल में इसे एनाकोंडा पकड़ना था। और कप्तान एनाकोंडा के लिए सारा काम कर रहा था। कप्तान की गुमशुदगी ने लैंड को शक में डाल दिया। जमीन जानती है कि ये जेफ का काम होगा। वो जेफ से पूछती है कि कप्तान कहाँ है, लेकिन जेफ का कहना है कि ये एक जंगल है। यहाँ इंसानों का गायब होना आम सी बात है। अचानक उन्हें पानी में सरसराहट की आवाज आती है। पूछते हैं ये आवाज कैसी है, और जेफ कहते हैं यहाँ कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। दिखाया गया है कि दरिया की गहराई में एक बहुत बड़ा एनाकोंडा जेफ के जाल की तरफ बढ़ रहा था। जेफ की माहीगीरी की छड़ी नीचे से जोर से खींचती है। जैसे ही वो तह करने लगा, चंद सेकंड के लिए एनाकोंडा उनके सामने नमूदार हुआ। इतना बड़ा, इतना ताकतवर एनाकोंडा देखकर सब डर गए। मछली पकड़ने की जो छड़ी जेफ ने पकड़ी हुई थी, एनाकोंडा ने जोर से खींचा और इसी रस्सी से जेफ को पानी में फेंक दिया। वो कभी जेफ को यहां और कभी वहां फेंक रहा था, लेकिन जेफ हार मानने वाला नहीं था। वो खुद को बचाने के लिए तैरते हुए इस दरिया में एक छोटे से जहाज तक जाता है। उसने मछली पकड़ने की छड़ी को इस जहाज के साथ बांध दिया और अब अपनी जान बचाने के लिए वो इस एनाकोंडा के जिस्म पर पानी में नोकीली छड़ी से हमला करता है। इस हमले से एनाकोंडा नहीं मारा गया, लेकिन इसने इसे तकलीफ दी और उसे गुस्सा दिलाया। गुस्से में एनाकोंडा जेफ की छोटी कश्ती को उठाकर दरिया के किनारे ले गया और 1 सेकंड के बाद अपनी पूरी रफ्तार दिखाते हुए जेफ ने जेफ को इस कश्ती के अंदर बंद कर दिया। एनाकोंडा को दूर खड़े व्हेल के तमाम सर्कस के साथ देखा गया। उसने सोचा कि जेफ अब मर चुका है, लेकिन अगले ही लम्हे जेफ अपने जहाज में तीर रहा था। वो सब उसकी तरफ देख रहे थे, जबकि जेफ अब पानी में एनाकोंडा को तलाश कर रहा था। इसे मालूम नहीं था कि एनाकोंडा अब इसके पीछे इसके जहाज की छत पर था, जो अगले ही लम्हे उन सब के सामने कप्तान के जिस्म पर थूक देता है। वो लोग जिनके सामने एनाकोंडा कप्तान के जिस्म पर थूकता है, वो यहां से भागकर बाथ रूम में छप जाते हैं और एनाकोंडा उनको मारने के लिए इनके पीछे भागता है। ये लोग दरवाज़ा बंद करते हैं और एनाकोंडा को उसे धकेलने से रोकते हैं, और बाहर से जेफ एनाकोंडा पर एक बार फिर नोकीले हथियार से हमला करता है।
جس کی وجہ سے غصے میں ایناکونڈا جیف کے پاس چلا جاتا ہے۔ ایناکونڈا کے حملے سے بچنے کے لیے جیف 1 منٹ کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے ایناکونڈا جہاز کے اندر چلا جاتا ہے، جہاں ایک کمپارٹمنٹ میں بیلانگ اور اس کے ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ ایناکونڈا انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا اور وہ ان کے اوپر لپکا اور آگے بڑھ گیا۔ لائن اس جہاز کے کنٹرول روم میں بندوق کے لیے چھپا ہوا تھا، جس نے وہ بڑا ایناکونڈا اپنے کمرے کی کھڑکی سے گزرتے دیکھا، جبکہ ایناکونڈا چھت کے اوپر سے نیچے باتھ روم کی کھڑکی سے اپنے دیگر 2 ساتھیوں پر حملہ کرتا ہے۔ وہ بچہ اپنی جان بچانے کے لیے لین کے پاس آتا ہے۔ اسے پکڑنے کے لیے ایناکونڈا بھی اس کے پیچھے تھا۔ لین اس بچے کو بچانے کے لیے یہاں سے بھاگ گئی، اور اس ساری گڑبڑ میں مٹی کے تیل کی بہتات یہاں پڑتی ہے۔ ایناکونڈا بھی ناراض تھا۔ جب جیف کھڑکی کے باہر سے ان پر حملہ کرنے والا تھا تو پیچھے سے ایک دوسرا ساتھی اس ایناکونڈا کے منہ میں پھنس گیا۔ اس برتن سے اپنا چہرہ نکالنے کے لیے ایناکونڈا کو اس جہاز کی چھت پر بری طرح جھیلنا پڑا تھا۔ ایناکونڈا نے بڑی مشکل سے برتن توڑ کر اپنا سر نکالا تھا۔ جب جیف پیچھے سے اندر داخل ہو رہا تھا تو اس کا منہ رسی سے بندھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس ایناکونڈا کو پکڑ پاتا، جہاز کے کنٹرول روم میں آگ لگ گئی، اور یہاں بارود یعنی ان کے بم بھی پہنچ گئے۔ اس جہاز میں ایک زبردست دھماکہ دکھایا گیا ہے۔ اس دھماکے سے اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب پانی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، اور ایناکونڈا اس سب میں مارا جاتا ہے۔ جہاز کو آگ لگتی دیکھ کر بالیونگ رونے لگا۔ اسے فکر تھی کہ وہ وقت پر تھائی لینڈ نہیں پہنچ پائیں گے۔ غصے میں اس کا چھوٹا ساتھی اس سے کہتا ہے کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ہم اتنے بڑے ایناکونڈا سے بچ گئے، ہماری جان بچ گئی، ہم زندہ ہیں، کیا یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہاں لین سمجھ گئی تھی کہ یہ سب جیف کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے ان کے جہاز کو یرغمال کے طور پر استعمال کیا تھا۔ وہ جیف سے کہتی ہے اگر تم یہ کام نہ کرتے تو یہ ہمارے لیے اتنا بڑا خطرہ نہ ہوتا۔ جیف جواب میں کہتا ہے اب جانتے ہیں کہ اس ایناکونڈا کی قیمت کیا ہے۔ اگر آپ اسے پکڑنے میں میری مدد کرتے تو آج ہم سب کروڑ پتی ہوتے۔ لالچی بالیونگ جیسے ہی اس نے رقم سنی فوراً جیف کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ تھائی لینڈ جانا بھول گیا تھا۔ اس نے جیف سے کہا مجھے بتاؤ ہم اس ایناکونڈا کو پکڑنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں پیسے کیسے ملیں گے؟ ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سن کر جیف اپنا نقشہ نکالتا ہے، اسے دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم میری مدد کرو تو اس نقشے کے ذریعے میں تمہیں 2 دن میں تھائی لینڈ لے جاؤں گا۔ بالیونگ کی دونوں خواہشیں پوری ہو رہی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھا، لیکن بالیونگ کے دوسرے ساتھیوں کو جیف پر بھروسہ نہیں تھا۔ یہاں بالیونگ کی ایک ساتھی بھی بیمار تھی کیونکہ اسے ایک بہت خطرناک کیڑے نے کاٹ لیا تھا۔ وہ اس کے زہر سے مر سکتی تھی۔ یہ دیکھ کر جیف اس سے کہتا ہے میرے پاس ایسی دوا ہے جو اس لڑکی کو ٹھیک کر سکتی ہے، لیکن وہ دوا میرے بورڈ پر منحصر ہے۔ اگر تم اس کا علاج کرنا چاہتے ہو تو تمہیں مجھے میرے جہاز میں لے جانا پڑے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ لوگ اب جیف کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ بورڈ اب ان کے پاس نہیں تھا، وہ آگے چل رہے تھے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں جیف ان سے کہتا ہے کہ یہاں کا پانی نہ پیے۔ یہاں کے پانی میں ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو انسان کے اندر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس میں ایسی پیاس ڈالی کہ وہ اس پانی میں ڈوب کر اپنی جان لے لیتا ہے۔ رات پڑتی ہے۔ وہ ایک غار میں رہتے ہیں جہاں انہوں نے آگ لگائی تھی، اور جیف سائیڈ پر بیٹھا اپنے نقشے پر موجود ایناکونڈا کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک مناظر فلیش بیک میں چلے جاتے ہیں اور یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ کرمزن ایناکونڈا جیف سے کیسے ملا تھا۔ وہ ایناکونڈا جیف کو مارنے ہی والا تھا، لیکن جیف نے اس وقت ہوشیاری سے کام لیا اور خود کو اس لکڑی کے ڈبے میں بند کر کے ایناکونڈا کی نظروں سے بچا لیا۔ اس کے بعد یہ لوگ آئے۔ ان لوگوں کے بارود نے وہاں موجود کنٹینرز کو توڑ دیا جہاں سے جیف باہر نکل کر ان سے ملا۔ مناظر ایک بار پھر ہال کی طرف بڑھ گئے جہاں جیف نقشے کو دیکھ رہا تھا۔ بالیان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے
تم اس ایناکونڈا کو پکڑنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے؟ جیف کہتے ہیں، ہاں، یہ ایک تبدیل شدہ ایناکونڈا ہے، ایسا ایناکونڈا جسے آپ ایناکونڈا کا بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے دنیا کے کئی بڑے جانوروں کا شکار کیا ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنے جیسے بڑے ایناکونڈا بھی کھائے، اور اگر ہم نے پکڑ لیا تو ہماری 7 نسلوں کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لالچ میں بالینگ کہتا ہے، میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں۔ رات کو یہ سب لوگ سو رہے تھے۔ اچانک بالینگ جاگ اٹھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ چاروں طرف سے بڑے بڑے ایناکونڈا میں گھرے ہوئے تھے۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ سب اس کا خواب تھا۔ اس کے آس پاس کوئی ایناکونڈا نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی یہاں نہیں ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس غار سے باہر نکلا تو دیکھا کہ اس کا بھائی دریا میں بری طرح ڈوب رہا ہے۔ وہ قریب جا کر اپنے بھائی کو جگانے کی کوشش کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی ناک سے وہی زہریلے کیڑے نکل رہے ہیں جن کے بارے میں جیف نے اسے بتایا تھا کہ یہ کیڑے انسانوں کو زہر دے کر مار دیتے ہیں، اور ان کیڑوں کی موجودگی میں اس کا بھائی بھی مارا جاتا ہے۔ یہ لڑکا بہت روتا ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اگلی صبح یہ لوگ پھر اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے جنگل سے ایک راستہ ان کے سامنے آیا جہاں چلنے کی جگہ نہیں تھی۔ بہر صورت انہیں دریا میں اترنا ہی تھا۔ وہ دریا پار کر گئے۔ کوئی بھی دریا میں اترنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ انہوں نے دریا میں بہت مشکلات دیکھی تھیں، لیکن ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ڈرتے ڈرتے یہ لوگ دریا میں اتر جاتے ہیں اور اچانک ایک لڑکا پانی کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ ایک بڑا ایناکونڈا اس کے ساتھ چاروں طرف سے کھیل رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی رات کو فوت ہو گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کچھ پڑھنا شروع کیا، لیکن جو ڈرتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس ایناکونڈا کا منہ اس کے پیچھے ہے۔ اچانک ایناکونڈا نے اسے پکڑ لیا اور اسے اندر سے بری طرح ہلا دیا۔ اس کی مدد سے لین یہاں آتا ہے لیکن زیادہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس ایناکونڈا نے اس کی ہڈیاں توڑ دی تھیں۔ اس کا دم گھٹتا ہے اور اسے مار دیتا ہے۔ 14:44 اور یہ سب لوگ کھڑے ہو کر ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ ایناکونڈا اس آدمی کی لاش کے ساتھ پانی میں غائب ہو جاتا ہے اور یہ سب لوگ اسے بچانے کے لیے یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد یہ تمام لوگ ملتے ہیں اور جیف کی کشتی تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچتے ہیں، کہانی کے مطابق جیف انہیں وہ دوا دیتا ہے جو بیلانگ کے علاج کے لیے استعمال کی جا سکتی تھی۔ یہ لوگ تھائی لینڈ کی سرزمین میں بہت غریب تھے۔ ان کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ چلو جلدی سے یہاں سے نکلتے ہیں، لیکن جیف ان سے کہتا ہے ایسا نہیں ہے، میں وعدہ کے مطابق اب سب کو صحیح سلامت یہاں لایا ہوں، لیکن اب تمہیں اپنا وعدہ بھی پورا کرنا ہوگا، آپ کو میری مدد کرنی پڑے گی۔ وہ چھوٹا لڑکا جیف سے کہتا ہے اگر تمہاری مدد اس ایناکونڈا سے متعلق ہے تو اسے بھول جاؤ، ہم آپ کی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ سن کر جیف نے پہلے ہی بندوق نکال لی تھی اور بیلینگ نے بھی انہیں اپنی چاقو دکھانا شروع کر دی تھی کیونکہ وہ بھی اب جیف کا ساتھی بن چکا تھا۔ وہ ان سے کہتا ہے چلو جلدی کرو، جیف جو کہہ رہا ہے وہ کرو۔ لین کہتی ہے کیا تم سب پاگل ہو؟ اتنا بڑا ایناکونڈا پکڑنا ممکن ہے؟ جیف کہتا ہے ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن مکمل طور پر نہیں۔ وہ ایناکونڈا کھاتے وقت پکڑا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، بیلیانگ اور جیف نے اپنے 2 ساتھیوں کو رسی سے پکڑ کر اپنے جال کے اوپر باندھ دیا۔ کرمزن ایناکونڈا کے آس پاس روتا ہوا بچہ بیلانگ سے کہتا ہے تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ہم مر گئے تو سوچو تمہارے سرکس میں کون پرفارم کرے گا؟ یہ سن کر بیلینگ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا اور بولا کیا سوچا؟ میں آپ کو اس سرکس کے لیے تھائی لینڈ لے جا رہا ہوں۔ ارے پاگل، میں تمہیں وہاں لے جا رہا تھا تاکہ تمہارے اعضا بیچ کر بہت پیسہ کما سکوں، لیکن اب دیکھو میں نے اپنا پلان بدل لیا۔ اب میں جیف سے ملا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ ایناکونڈا مجھے اب سے زیادہ پیسے دے سکتا ہے۔ یہاں دوسری طرف کرمزن ایناکونڈا پھنس گیا اور جیف نے دونوں لڑکیوں کو درخت سے باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک لڑکی کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی۔ یہ لڑکی بھی ذہین تھی، اس نے اسے روکا نہیں بلکہ اسے اپنے جال میں پھنسا لیا
और उसकी जेब से बंदूक निकाली जिससे वो पीछे मुड़ी और जैसे ही इसने जेफ को गोली मारी वो बदकिस्मत थी कि गोली नहीं चली और अब वो जेफ की तरफ से पकड़ा गया था। इससे पहले कि जेफ ने इसे मार डाला, यहाँ इसका दूसरा साथी क्रिम्सन एनाकोंडा पीछे से आया और जेफ को उसके चाकू से वार किया। जेफ ने क्रिम्सन एनाकोंडा को अपनी तरफ से धकेल दिया और दूसरी तरफ देखते हुए दूसरे साथी ने जेफ के हाथ से बंदूक छीननी शुरू कर दी। यहाँ क्रिम्सन एनाकोंडा भी कमजोर हुए बगैर जेफ पर चढ़ गया और उसका गला दबाने की कोशिश की और इसी उलझन में गोली भी वहीं चली गई। सीन कटने के बाद हम इन दो लोगों को देखते हैं जिन्हें जेफ ने एनाकोंडा के शिकार के तौर पर रखा हुआ था अपनी आंखों से देखा। बॉलीविन ने उनके जाले की रस्सी पकड़ी हुई थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि जहां वो दूसरे लोगों की मौत का मंजर देख रहा था वहीं इसके पीछे इसकी मौत थी। एक और बड़ा एनाकोंडा भी इसे देख रहा था और इससे पहले कि बॉलीविन को इसका इल्म होता, एनाकोंडा ने अचानक उसके सर पर हमला करके इसे हलाक कर दिया। यहाँ जेफ गुस्से में लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो भी बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए जेफ के सर पर लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा मारकर इसे बेहोश कर देता। जैसे ही जेफ बेहोश हुआ वो दोनों अपनी कुश्ती की तरफ भागे और जान बचाकर जेफ को वहां से ले गए। वो सब अपनी जान बचाने के लिए जेफ की कुश्ती की तरफ भागे, इसलिए ये लोग हमारे साथ बाहर गए, लेकिन उनके दोस्त की हालत खराब हो गई और वो उनकी आंखों के सामने मर जाती है। बाकी सब कुश्ती पर बैठकर कुश्ती को शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टूट जाती है। फिर इनके दोस्त को गोली लगती है और वो बुशविश हो जाता है। बेहोश करने वाला और कोई नहीं बल्कि जीफफ ही था, यानी असिस एनाकोंडा के हमले से भी वो बच जाता है और अभी भी जिंदा था क्योंकि इसने एनाकोंडा का सर काट कर उसे मार दिया था। जेफ उन तीनों को बंधा कर एनाकोंडा के चारे के तौर पर खड़ा कर देता है और उनके चारों तरफ तेज लोहे की तार बांध देता है। इसके बाद वो जाल की रस्सी को पकड़कर दूर खड़ा हो गया और देखते ही देखते सब एनाकोंडास उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर अचानक शोर की आवाज आती है और सब एनाकोंडास भागने लगते हैं, पर एक एनाकोंडा उनकी तरफ आगे बढ़ता है और अचानक एक सबसे बुरा एनाकोंडा आ जाता है और वो इस एनाकोंडा पर हमला कर देता है। ये एनाकोंडा सबसे बुरा होता है जिसकी तलाश में जेफ होता है और वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि जेफ जाल कंच लेता है जिसमें एनाकोंडा बुरी टेढ़ा फंस जाता है, पर वो उखड़कार इस जाल को तोड़ ही लेता है। इससे पहले जाल तोड़कर भागने में कामयाब हो जाते हैं और जेफ इसका शिकार बन जाता है और उसके बाद वो इनकी तरफ भरता है। सब लड़की के पीछे बैठ जाते हैं और वो बचा लकड़ी के हिस्सों में छुप जाता है, पर एनाकोंडा उसे देख लेता है और इस हिस्सों में आने लगता है। बचा इसमें फंस जाता है और दूसरी तरफ लगे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। एनाकोंडा मजीद करीब आ जाता है। इसके उखड़कार वो कामयाबी सी एक बार फिर बच जाता है। वो वहां से भागने लगते हैं और एनाकोंडा इनके पीछे आता है कि अचानक इसका सर इसी टीजदार तार सी लगाता है जो जेफ ने जाल के तौर पर लगी होती है और उसका सर कित जाता है। वो लोग समझते हैं वो मर गया है और जान बचाने के लिए भागने लगते हैं क्योंकि वो जानते होते हैं यहाँ और भी बहुत एनाकोंडास अभी भी मौजूद हैं और वो कुश्ती पर बैठकर जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं और वो एनाकोंडा मरा नहीं होता। वो अपना सर वापस सिरे गिनराती कर लेता है क्योंकि जेफ ने बताया था वो मर नहीं सकता।